ہمارے معاشرے میں آج جو سب سے بڑا مرض ہے، مرض کیا ہے؟ غیبت کا مرض ہے۔ لوگوں کی برائی کرنا، ایک دوسرے کی مذمت کرنا ہمارے معاشرے میں، خاص کر ہماری ماؤں میں، بہنوں میں، بیٹیوں میں، یہ غیبت کا مرض اتنا عام ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے غیبت کے اس مرض کو ہر قسم کے جھگڑے کی بنیاد قرار دیا۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کسی کی غیبت نہ کرو۔ غیبت یہ ہے کہ آپ کسی شخص کی، اپنے بھائی کی، اپنے دوست کی، اپنے دوست اور اپنے بھائی کی کے مخالفت میں ایسی بات اس کی غیر موجودگی میں کریں کہ اگر آپ وہی بات اس بندے کی موجودگی میں کریں تو اسے بری لگ جائے، اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ آج جب دو دوست بیٹھتے ہیں، دو بھائی جب بیٹھتے ہیں، تیسرے کی مخالفت کرتے ہیں، اس کی غیبت کرتے ہیں، حالانکہ اس سے فائدہ حاصل ہونے والا کچھ نہیں، حصول اس سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بندے کی اپنی ہی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے نماز پڑھی، آپ نے قرآن پڑھا، آپ نے روزہ رکھا، آپ نے صدقہ دیا، آپ نے خیرات دیا، اپنی جیب سے پیسہ نکالا، اللہ کی راہ میں دے دیا، اللہ نے آپ کو اس کا اجر دے دیا۔ یہاں سے نکلے، سڑک کے کنارے پر دو چار لوگوں کو لے کر بیٹھے اور پانچویں کی آپ نے مخالفت شروع کر دی، آپ نے اس کی مذمت شروع کر دی، اس کی غیبت شروع کر دی۔ آپ کے اس طرح مخالفت کرنے سے یا اس طرح کسی بندے کی غیبت کرنے سے اس بندے کو فائدہ حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کے اندر کوئی برائی دیکھتے ہیں، کوئی نقص دیکھتے ہیں، کوئی غلط عادت اس کے اندر دیکھتے ہیں، تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ تنہائی میں اس شخص کو بیٹھ کر سمجھائیں، اسے بتائیں کہ یہ عادت بری ہے، اسلام میں اس کی ممانعت ہے، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، یہ بات اخلاقاً آپ کے اندر جو آپ کے اندر یہ عیب ہے یہ درست نہیں ہے۔ آپ اسے تنہائی میں اسے سمجھائیں، بلکہ رسول پاک نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ مومن اپنے کسی دوسرے بھائی کے اندر کوئی بری بات کو دیکھے یا کسی اس کے متعلق بری بات دیکھے تو اسے بھرے مجمع میں اسے نصیحت نہ کرے، لوگوں کے سامنے اسے نصیحت نہ کرے۔ اگر کسی بندے نے کسی بندے کو بھرے مجمع میں لوگوں کے سامنے سمجھانے کی کوشش کی، اس کے کسی عیب کو کہا کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے، اسے ختم کر دو، کسی کے سامنے اگر اس نے اسے کہا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے نے اسے سمجھایا نہیں، اسے نصیحت نہیں کی، بلکہ یہ تو ایسا ہے کہ جیسے اس کے دوست نے اسے ذلیل کر دیا ہو، اسے رسوا کر دیا ہو۔ اگر کسی بندے کے اندر کوئی عیب دیکھو، نقص دیکھو، تو تنہائی میں اکیلے میں جا کر اسے سمجھاؤ۔ اگر تم اس کے ساتھ مخلص ہو، اگر تم اس کے ساتھ محبت رکھتے ہو، تو روزہ رکھنے کے بعد بندہ اپنی جیب سے پیسہ نکالے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرے اور باہر جا کر کسی کی برائی کر دے، تو جو نیکی کر کے آیا اس نیکی کو غیبت نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ روزہ رکھا، غیبتیں کی، برباد ہو گیا۔ قرآن پڑھا، نماز پڑھی، غیبت کی، سب کچھ برباد ہو گیا ہے۔ یہ غیبت، یہ حسد اور یہ جھوٹ اور یہ چغلیاں، یہ سب نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر دو عورتوں نے روزہ رکھا، شام کے آخری پہر میں بھوک اور پیاس بہت شدت اختیار کر گئی، قریب تھا کہ وہ مر جاتی دونوں عورتیں۔ تو اہل محلہ نے، گھر والوں نے جمع ہو کر کسی شخص سے ان کی یہ پریشانی کو بیان کیا، کہا کہ جائیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کریں کہ دو عورتیں ہیں، روزہ تو رکھا ہے لیکن سخت بھوکی اور پیاسی ہیں اس وقت، اگر انہوں نے کھانا یا پانی نہیں پیا تو مر جائیں گی، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ معاملہ پیش کیا گیا تو آپ نے ایک پیالہ دے کر اس مرد کو بھیجا، کہا کہ جا کر ان سے کہو کہ وہ قے کریں، اپنے منہ میں انگلی ڈال کر جو کچھ انہوں نے کھایا ہے وہ اس پیالے میں نکال کر دیں۔ جب وہ پیالہ لے کر وہ صحابی ان عورتوں کے پاس پہنچا تو اس میں سے ایک عورت نے اپنے منہ میں انگلی ڈال کر جب قے کی تو اس کے منہ سے تازہ خون بھی نکلا اور تازہ گوشت کے لوتھڑے اس کے منہ سے نکلے، وہ پیالہ خون سے اور گوشت کے لوتھڑوں سے بھر گیا۔ پھر وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، دیکھنے والے حیران اور پریشان۔ تو اللہ کے رسول نے کہا روزہ تو رکھ لیا، اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو روکا، یعنی پینا حلال تھا اپنے آپ کو روک لیا، کھانا روٹی ان کے لیے حلال تھی اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک کر رکھا، لیکن اللہ نے غیبت ان پر حرام کی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو غیبت سے نہیں روکا۔ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تم اپنے اس مسلمان بھائی کا خون نچوڑ کر پی جاتے ہو یا اس کے جسم سے بوٹی گوشت کا لوتھڑا نکال کر کھا جاتے ہو۔ کہا کہ یہ ایک اپنے مسلمان بھائی کا خون اور گوشت کھانے کے مترادف ہے۔